Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی تنگ دست ہو تو اس کو آسانی کی طرف ڈھیل دے دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کو بیان فرماتی ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست بھائی کی تنگ دستی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تنگ دستی کو دور فرماتے ہیں. ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی بے چینیوں میں سے، اس کی پریشانیوں میں سے کسی بے چینی کو، پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے بھی اس کی کسی پریشانی اور بے چینی کو دور فرمائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کرنا، کسی کی بے چینی کو دور کرنا، یہ بہت اہم اور فضیلت والا کام ہے. احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک حدیث کے اندر یوں بھی آیا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے اندر رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
بنانے کے اندر لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو مخلوق ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیار ہے۔ اسی پیار کا تقاضا یہ ہے اور اسی پیار کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس مخلوق پہ رحم کرنے کو کہا ہے اور اس مخلوق سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تو جو آسمانوں میں ہے وہ تم پہ رحم کرے گا۔ تو اس لیے یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص مالدار ہے یا جس شخص کے پاس عہدے ہیں، مرتبے ہیں، رتبے ہیں، کسی بھی سینس میں اگر وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو اسے کرنی چاہیے۔ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک شخص پیش ہوتا ہے جو تاجر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال فرماتے ہیں کہ کیا تیرے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ تو وہ تاجر کہتا ہے کہ اللہ میں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرتے ہیں، وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ اللہ پھر سوال فرماتے ہیں، وہ پھر وہی جواب دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرماتے ہیں تو اس نے جواب دیا، کہتا جی میری نظر میں تو ایک ہی اچھا کام جو میں کیا کرتا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں نے اپنے ملازمین کو یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص سودا سلف لینے کے لیے آتا ہے اور اس کے پاس مطلوبہ رقم نہیں اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کو ادھار پہ بھی دے دیا کرو، اور اگر ادھار کی مدت پوری ہونے تک وہ پیسے نہیں لوٹا پاتا تو اس کو ڈھیل دے دیا کرو، اور پھر بھی اگر وہ نہیں قرض کو چکا پاتا تو اس کی حالت، اس کی صورت دیکھ کر اس کو معاف کر دیا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس سے یہ بات سنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرا بندہ ہو کر اس قدر معاف کرتا ہے تو میری شان کے زیادہ مستحق یہ بات ہے کہ میں بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق پر رحم کرنے کو کہا ہے، اس مخلوق سے محبت کرنے کو کہا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کسی شخص سے قرض لینا تھا تو وہ جو شخص تھا قرض چکا نہیں پایا اور شرم کے مارے گھر سے بھی نہیں نکلنا چاہ رہا تھا وہ، تو حضرت قتادہ نے اس کو باہر بلوایا اور کہا کہ کیا بات ہے تو گھر سے باہر نہیں آتا؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرے ذمہ آپ کا قرض ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں باہر اس طرح آؤں جبکہ میں آپ کا قرض چکا نہیں پایا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے قانوناً تو جو وقت مقرر ہے اس پہ قرض دینا چاہیے، لیکن احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شاہد ہیں کہ جب اگر کسی سے قرض نہیں بن پاتا تو جو قرض دینے والا اگر اس کو معاف کرتا ہے یا ڈھیل دیتا رہتا ہے تو اس کو صدقے کے برابر ثواب ملتا۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو حضرت قتادہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض دار کو ڈھیل دیتا ہے یا اس کا قرض معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو میں نے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک حدیث کے اندر یوں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتے۔ اللہ کو قصہ مختصر اپنی مخلوق
محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور احادیث شریفہ کے اندر بھی بہت ساری احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس مخلوق کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ صرف مخلوق کے اندر انسان ہی تو نہیں، صرف مخلوق کے اندر مسلمان ہی تو نہیں، مخلوق کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کے اندر ہزاروں مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، جس چیز پہ بھی رحم کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت بدکار تھی، فاحشہ تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آئی تو اس کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک اور حدیث کے اندر بھی اسی قسم کا مضمون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات میں سے اس شخص نے کسی مخلوق پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ انسان اسی بات کو پلے باندھ لے کہ بس میں یہی کام کروں گا، نہ میں زندگی میں نماز پڑھوں گا، نہ میں زندگی میں روزہ رکھوں گا، نہ میں کوئی اور اچھا کام کروں گا، صرف ایک یہی کام میں کرتا رہوں تو اللہ معاف کر دیں گے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، نہ یہ قانون ہے، نہ یہ دستور ہے۔ اگر یہ قانون اور دستور ہوتا تو پھر یہ عبادت کچھ نہ ہوتی، اگر یہ قانون اور دستور ہوتا تو انبیاء کا آنا کچھ نہ ہوتا، اگر یہ قانون اور دستور ہوتا تو انبیاء کی شریعت کچھ نہ ہوتی۔ میرے بھائیوں، قانون اور دستور یہی ہے کہ جو اچھا کام کرے گا، جو اچھا کام کرے گا جنت اس کی طرف رکھتی ہے، اور جو برا کام کرے گا، جو برے راستوں کی طرف چلے گا، جو کفر کے راستوں کی طرف جائے گا تو جہنم اس کی طرف گار رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ان پر عمل کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے ساتھ کس قدر محبت کی، اس انسانیت کے ساتھ کس قدر محبت کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ دکھ کس دن ہوا اور کس سے ہوا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگ گئے۔ فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ دکھ طائف والے دن ہوا، طائف والوں سے، جنہوں نے مجھے مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا۔ میرے پاس فرشتے آتے رہے کہ ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اس مخلوق پر رحم کرنے کی مثال قائم کر دی، انہوں نے اس مخلوق سے محبت کی مثال قائم کر دی۔ فرمایا کہ اے اللہ، ان کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے میں کون ہوں، یہ مجھے نہیں جانتے، ان کو ہدایت دے دے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں تک، ان سے آگے بھی اگر ہم چلیں، آئمہ کی زندگیوں تک، بزرگوں کی زندگیوں میں بھی ایسے معاملات آتے رہے کہ مخلوق نے ان کو ستایا، لیکن وہ اس بات سے صرف اور صرف کہ اللہ کو اپنی مخلوق پسند ہے، انہوں نے مخلوق سے بدلے نہیں لیے، بلکہ ان کو معاف کرتے چلے گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ کشتی کے اندر سوار ہوئے، تو جب کشتی کے اندر سوار ہوئے تو کشتی میں چند نوجوان لڑکے بھی تھے، جنہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ جہاں کوئی اللہ والے یا مولوی یا کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں تو لوگ دنیا دار قسم کے جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے بھی آوازیں کسنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے،
کاش کہ اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں، ہم ان کو کس بات پہ آوازیں ان پہ کستے ہیں؟ صرف اسی لیے کہ انہوں نے اپنی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق بنائی ہوتی ہے، وہ دین پہ چلتے ہیں۔ اگر ان کی شکل و صورت ایسی نہ ہوتی اور وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ہم کبھی ان پہ آوازیں نہ کستے، ہم کبھی ان کو تنگ نہ کرتے۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، تو صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جو میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ دنیا میں جنم لیں گے، انہوں نے صرف اور صرف میری باتوں کو سنا ہوگا، ان کے سامنے قرآن نہیں اترا ہوگا، ان کے سامنے حدیث رسول بیان میرے منہ سے نہیں ہوگی، لیکن انہوں نے صرف اور صرف میری باتوں کو سن کے وہ ایمان لائیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے بھائی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ کے نبی نے آج کے ان مسلمانوں کو، آج کے ان دینداروں کو ایسے تو نہیں اپنا بھائی بنا لیا۔ اور ایک حدیث کے اندر یوں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم زمین پہ بیٹھ کے آسمان کو دیکھتے ہو تو دور آسمان میں تمہیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے ان لوگوں کے مراتب ہوں گے جنت کے اندر، ان لوگوں کے مرتبے ہوں گے کہ جو لوگ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ کم سعادت کی بات نہیں ہے۔ بات دوسری طرف نکل گئی۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو لڑکوں نے تنگ کرنا شروع کیا تو ساتھ ان کے مریدین تھے، انہوں نے کہا حضرت ان کے لیے بددعا کیجئے۔ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے اور کہا کہ اے اللہ، ان کو دنیا میں بھی خوش رکھ اور ان کو آخرت میں بھی خوش رکھ۔ تو سامعین محترم، مسلمانوں کا یہ شیوا ہے کہ ان کو اگر کوئی پریشان بھی کرے تو وہ اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کو معاف کرتے ہیں اور یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق سے کتنا پیار ہے۔ آج اگر دنیا کا کوئی انسان اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بناتا ہے، کوئی چیز بھی بناتا ہے، کوئی پتھر تراشتا ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بے جان چیز کے ساتھ اس سے محبت ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک انس کی فضا قائم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جو دنیا کا انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے تو میرے رب نے اس مخلوق کو بنایا ہے، کیا رب کو مخلوق سے محبت نہیں؟ میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب زمین پہ کافروں کو نہ چھوڑ، اگر یہ زمین پہ رہے تو یہ فساد کریں گے، یہ زمین پہ رہے تو یہ زمین پہ رہے تو کفر و شرک کی طرف جائیں گے، یہ گناہ کے کام کریں گے۔ میرے رب نے پانی تو بہا دیا زمین پر، میرے رب نے زمین سے پانی نکالا، میرے رب نے پانی کو حکم دیا کہ جا زمین پر راج کرنا شروع کر، لیکن کیا ہوا؟ پانی نے سب کو غرق کر دیا سوائے کچھ لوگوں کے اور کچھ مخلوقات کے جن کو اللہ نے بچایا۔ جب وہ لوگ بچ گئے، حدیث کے اندر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح ذرا برتن بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے برتن بنائے، جب برتن بنا لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح ان برتنوں کو توڑ دو۔ نوح علیہ السلام حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے، پہلے برتن بنائے اور اتنی دل جمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے میں نے ایک چیز بنائی ہے، اب اسی کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دوں۔
اللہ نے فرمایا میرا حکم ہے، نوح علیہ السلام نے برتن توڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نوح ذرا تصور کر تجھے ان برتنوں کے توڑنے سے کتنا دکھ پہنچا ہے، ذرا مجھے بھی پوچھ کہ میں نے اپنی اس انسانیت کو جو تباہ و برباد کیا ہے تو مجھے بھی دکھ پہنچا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرو، اگر مخلوق میں کوئی عیب آ جائے تو اس عیب کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس ڈاکٹر کی طرح، اس حکیم طبیب کی طرح کہ جو مریض سے نفرت نہیں کرتا، اس کے مرض کو اس سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر مخلوق، اگر بندہ مومن کسی گناہ کا شکار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اس کے گناہ کو دور کرنے کی کوشش کریں، یہ نہیں کہ ہم اس سے تعلق توڑ لیں۔ اگر کوئی بدکار ہے ہم اس سے اس کے گناہ کو الگ کریں، اگر کوئی شرابی ہے ہم اس سے اس کے گناہ کو الگ کریں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہم اس سے اس کے گناہ کو الگ کریں، نہ کہ ہم اس شخص سے تعلق توڑ لیں۔ یہ ہمیں احادیث نہیں سکھاتی، یہ ہمیں قرآن نہیں سکھاتا، انبیاء ہمیں یہ نہیں سکھاتے، بلکہ ہمیں جو دعوت ملی ہے اس کا کام یہی ہے کہ مرض کو دور کرو، گناہ کو دور کرو، نہ کہ گناہگار کو اپنے سے دور کر دو۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، ہم میں سے کسی کو علم نہیں کہ اس کا خاتمہ کس چیز کے ساتھ ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا تو دار و مدار خاتمے پہ ہونا ہے۔ انسان دنیا سے جائے گا تو تب پتہ چلے گا کہ اس کا خاتمہ کس چیز کے ساتھ ہے۔ آج ہم اپنے طور پہ لوگوں کو پرکھتے ہیں، ہم اپنی توقعات لوگوں کے لیے شو کرتے ہیں کہ فلاں یہ گناہ کرتا ہے، فلاں یہ گناہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کیا کسی کو خبر ہے کہ ہمارا خاتمہ کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ کیا ہم اچھا کام کرتے دنیا سے جائیں گے یا برا کام کرتے اٹھا لیے جائیں گے؟ امام احمد بن حنبل سے بڑے تو نہیں ہم۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ آتا ہے، مرض الموت کا وقت ہے، امام احمد بن حنبل کے شاگرد پاس بیٹھے تلقین کر رہے ہیں کلمے کی، اور امام صاحب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، لا لا، کہ نہیں۔ شاگرد حیران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ امام احمد بن حنبل اس کو ہم کلمے کی تلقین کرتے ہیں اور وہ کلمے کے جواب میں لا کہہ رہے ہیں۔ تو جب تھوڑی سی طبیعت سنبھلی، امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو امام فرمانے لگے کہ جب میرا آخری وقت تھا، جب مجھ پہ وہ کیفیت طاری تھی تو شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجھے اپنے راستوں پہ بلا رہا تھا، میں اس کو کہہ رہا تھا لا لا، کہ تیری طرف نہیں آؤں گا۔ اعمال کا تو دار و مدار تو خاتمے پہ ہوتا ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہونا ہے یا کس چیز پہ، ہمارا خاتمہ اعمال صالحہ پہ ہوگا یا کسی اور عمل پہ۔ تو اس لیے ہمیں کسی کے بارے میں توقع نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ جیسے اللہ کو اس کی مخلوق پسند ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو، اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں سے بھی محبت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر